آج بھی میں سارا دن یہی لوگوں سے ملاقاتیں کرتا رہا، یہی ملاقاتیں، اور زندگی گزری ان ملاقاتوں میں کہ دنیا کا مارا ہوا ڈسا ہوا لوگوں کا بھی اور جادو کا بھی، جنات نظر بد کا بھی مجھ سے ملاقات کرنے آتا ہے، اور وہ مجھے تجربات کی ایک دنیا دے کے جاتا ہے۔ وہ اپنی بات نہیں بتا رہا ہوتا، وہ مجھے تجربات کی دنیا دے رہا ہوتا ہے۔ کچھ چاہیے ہمیں، اور اتنا کچھ چاہیے، اتنا کچھ چاہیے کہ ہمارے ساتھ کچھ ہو۔ ہمارے ایک مالی ہوتے تھے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے، وہ پودوں کو نا پیوند کرتے تھے، پیوند کرتے ہوئے پودوں کو وہ حلوہ ہی کھاتے تھے، روٹی کی جگہ حلوہ کھاتے تھے، اور بہت کھاتے تھے حلوہ۔ تو میں انہیں حلوہ دینے گیا تو وہ پودوں کو پیوند کر رہے، تو ایک بندہ آ کے کھڑا ہوا، مجھے تو پتہ نہ چلا کہ وہ بندہ کون ہے، لیکن انہیں پتہ چل گیا۔ تو اس نے کہا کہ آپ رات کو بھی یہاں ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا نا، رات کو ہتھیارو بندہ ہوتا ہے، ہتھیارو جس کے پاس ہتھیار۔ اچھا، اس نے کہا ٹھیک ہے، اور یہ گیا۔ مجھ سے انہوں نے جو لفظ کہا وہ لفظ بھی یاد ہے، کہنے لگا چور ہے، یہ پتہ کر رہا تھا کہ میں ان کے پودے چرا کے آگے جا کے بیچوں۔ تو میں نے اس کو کہا نہیں، رات کو یہاں ہتھیارو بندہ ہوتا ہے، اسے پتہ چل گیا ہے، اب نہیں آئے گا۔ اور بلکہ انہوں نے جو لفظ کہا نا، وہ لفظ مجھے یاد ہے، کہنے لگا دیکھا نہیں تھا یہاں سے ایسی زیٹم ہوا ہے، زیٹم لفظ یاد۔ آپ کو بھی مجھے بھی ہتھیارو نظام چاہیے۔ میرے حضور سنے، میں ایک دلیل دیتا ہوں، میرے آقا سے بڑھ کے حفاظت کی دعائیں پڑھنے والا کوئی ہوگا؟ جن کے زبان سے، جن کے دل سے ساری دنیا کو حفاظت کا نظام، حفاظت کی دعائیں، حفاظت کے اعمال، برکت کا نظام، برکت کی دعائیں اور برکت والے اعمال ملے، ان سے بڑھ کے بھی کوئی حفاظت کا نظام ہوگا کسی ہستی کے پاس؟ بولیں نہیں ہوگا۔ لیکن خصوصی جب حضور پہ جادو کیا دشمنان نے، ہمیشہ مخالفت کرنے والے، حسد کرنے والے، انتقام لینے والے، کینہ پرور، ہمیشہ ہر وار کرتے ہیں، ان ہر واروں میں ایک وار جادو کا بھی ہوتا ہے، ان ہر واروں میں ایک وار جادو کا بھی ہوتا ہے۔ اور آج آپ کو ایک پتے کی بات بتاؤں، مجھے میرے حضرت رحمت اللہ علیہ نے ایک عمل دیا ہے کہ اگر کوئی دشمن حاسد ابکری اور تسبیح خانے کی مخالفت کرے، سب سے پہلے اس کے وظائف، اس کی تسبیحات، اس کے عمل کی تاثیر سلب، اس کی چیزیں سلب کر۔ آپ محسوس کریں، جتنے بھی دشمن ہوتے ہیں سب سے پہلے ان کا اسلحہ چھینا جاتا ہے، کہتے ہیں ہینڈز اپ، ان کو اسلحے سے، ان کے ویپن، ان کی طاقتوں سے پہلے محروم کیا جاتا ہے۔ سلب کرنے ایک عمل ہے بڑا طاقتور، وہ آپ کی دنیا کے جس کونے میں ہے، پھر وہ سارے جادو کے عمال یا حفاظت کی دعائیں جو عمل کرے گا اثر نہیں کرے گا، اسے وہ چیز سلب کر۔ طاقتور عمل ہے سلب، طاقتور عمل ہے سلب، ہر چیز چھین لو۔ میں بات کہاں چلی تھی میری؟ پہلے مجھے یہ میں کہیں اور نکلا ہوں، یہی بات جادو کیا، میں جادو کی بات کر رہا تھا، یہاں رہیے گا۔ اچانک اس میں سے ایک بات نکلی ہے، سلب کر لو۔ کشمیری بازار لاہور میں بیٹھا، حضرت کے ساتھ تھا، حضرت تشریف فرما تھے، ایک صاحب کو دیکھا، وہ ان کے پاس ایسے ڈبے تھے، اس میں دھونی ڈالتے تھے، دکان کے آگے ہلاتے تھے، لوگ ان کو کچھ پیسے آنا دو آنا پیسے دیتے تھے۔ اس دور میں آنا دو آنا بڑی بات تھی۔ حضرت نے مجھے فرمایا طارق اس کو بلا لاؤ۔ میں نے ان کو عرض کیا میرے مرشد فرما رہے ہیں۔ انہوں نے دور سے آئے نا، دیکھا، کہہ رہے میں نہیں آتا۔ میں نے ہاتھ پکڑ لیا، میں نے کہا مرشد کا حکم ہے، جان جائے گی، جانثار ہوں، فقیر ہوں۔ میں کھینچ کے لے آیا، مرشد کہیں ہاتھ ملا، ہاتھ نہ ملا۔ سرکار نے فرمایا ہاتھ ملا۔ آخر کار مرشد نے ہاتھ ملا کے ایسے دیا کرے جا، اب روئے۔ اب مجھے پتہ نہ ہوا کیا، لوگوں کو پتہ نہ ہوا کیا، دو چار بندے وہاں بیٹھے تھے، معاف کر دیں، نہیں کروں گا، معاف کر دیں۔ فرمایا جا، روتا، آخر وہ چلا گیا۔ فرمایا یہ لوگوں کی دکانوں باندھ رہا تھا، جادو کر رہا تھا، جو اس کو آنا دو آنے پیسے دیتے تھے، جو نہیں دیتے تھے ان کی دکانیں باندھ رہا تھا۔ میں نے اس کا سب کچھ سلب کر لیا، اس کی ہر چیز اس سے چھین لی ہے۔ اب یہ پڑھے گا وہی عمل، کرے گا وہی عمل، پڑھے گا، اپنی بیویوں کو لگائے گا، اپنے بچوں کو لگائے گا، اپنے گھر والوں کو لگائے گا، اپنے دوستوں کو لگائے گا۔ ایک پورے طاقتور عمل ہے سلب عمل، اس کا سب کچھ چھین لینا۔ اچھا وہ سمجھتا ہے میرے پاس سب کچھ ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اب وہ خالی ہے۔ ایک پورا طاقتور نظام ہے۔ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات عرض کر رہا تھا، آپ سے بڑا دعائیں پڑھنے والا، تسبیحاں کرنے والا، عمل کرنے والا، آخر آپ کے لیے خصوصی فلق اور ناس کیوں اتری؟ معوذتین، فلق اور ناس کیوں آئی، خصوصی آئی؟ اس کی ایک وجہ ہے، میرے اللہ جل شانہ نے قیامت تک کے آنے والے مجھ آپ کو طالب علموں کو بتایا، کچھ چیزوں کے لیے کچھ خصوصی چیزیں ہوتی، جیسے یا کہاروں کا میں بتا رہا ہوں، یا کہارو آپ کے پاس ایسا طاقتور اسلحہ ہے کہ جو حاسد اور دشمن پہ قہر برساتا ہے، حاسد اور دشمن پہ، اور ایسا قہر برساتا ہے کہ دشمن نظر بد پہ، جادو پہ، جنات پہ، حسد پہ، یا بندش لگاتے ہیں کوئی لوگ کہ زندگی پہ، رزق پہ بندش، دکان باندھ دی، جیسے وہ بندہ بندش لگا رہا تھا، جو اس کو پیسے دے رہا تھا، جو نہیں دے رہا تھا اسے بندش لگا رہا تھا۔ بندش لگانے والوں پہ یہ بندش لگا دیتا ہے۔
میرے لفظ پہ پھر غور سے سنیں، طاقتور لفظ کہہ گیا ہوں، بندش لگانے والوں پہ یا کہات، جب ان پہ بندش لگتی ہے ان کی بندش ٹوٹ جاتی، آپ کی زندگی میں آسانیاں، راحتیں، خیریں، عافیتیں، برکتیں شروع ہو جائے، پھول بہاریں شروع ہو جائے، خود بندش لگانے والے پہ بندش لگ جاتی۔ پانی میں پاؤں ڈبو کے، مجھے ابھی ترکی کانفرنس تھی تو ہر بندے نے کچھ نہ کچھ بات کی، ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے ایک جوتے آئے ہیں حضرت، میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگے ان جوتوں کے نیچے تہیں ہیں، ان کے نیچے پانی بھر دیا جاتا ہے، ان کے چھوٹے چھوٹے مسام ہیں، جب بندہ چلتا ہے صرف اتنا پانی ہوتا ہے کہ پاؤں گیلا رہے اور بندہ اسی پانی پہ چلتا ہے۔ اور وہ لوگ جن کو ذہنی ڈپریشن، ٹینشن، کوئی اس قسم کے مسائل، دماغی، ذہنی، اعصابی مسائل ہیں تو ان کے پاؤں تر رہتے ہیں، تو جو جاگنگ، واکنگ، پیدل چلنے والے، ان پہ وہ جوتے آ گئے ہیں۔ جیسے ایک جوتے آئے ہیں جن کے نیچے نوکیں ہیں، کہتے جی شوگر والوں کے لیے، فلاں بیماری والوں کے لیے۔ اس لیے میرے حضور نے، میرے آقا نے اپنی زندگی میں کبھی کبھی پیدل چلنا بھی سکھایا کہ آپ پیدل بھی چلے، یعنی بغیر جوتوں کی بھی چلے، ننگے پاؤں بھی چلے، پیدل تو ساری عمر چلے، ننگے پاؤں بھی چلے۔ کہنے لگے ایسے جوتے آ گئے ہیں، ایسے جوتے جن کے اندر پانی بھرا ہوا ہوتا ہے اور ہلکا ہلکا اس میں سے مسام ہوتے ہیں، جیسے ہمارا پسینہ نہیں نکلتا ہماری جلد میں سے، ایسے چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں، انسان کا پاؤں کا وزن پڑتا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے سوراخ، اور پھر ایک راستہ ہوتا ہے، اس میں سے پانی نکلتا جاتا ہے کہ اندر کیچڑ نہ ہو، اس میں سے باہر نکلتا جاتا ہے، پانی بھر دیا جاتا ہے جوتوں میں۔ روح کی دنیا ہے، روحانیت کی دنیا ہے، وظائف، عملیات، تعویذات کی ایک کائنات ہے، یہ ایک نظام ہے پورا، جو بڑے بڑے ولیوں پہ، غوثوں پہ کھلا، کلندروں نقیبوں پہ کھلا، نجیبوں ابراروں پہ کھلا، محدثین فقہا پہ کھلا۔ امام غزالی کی کتاب اٹھا کے دیکھیں، بہت کائنات کھولی۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ، کائنات کھولی۔ شہنشاہ ولایت حضرت امام جعفر صادق سلام اللہ رحم اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ان پہ نظام کھلا، ان پہ علوم کھلے جو ہماری عقل، شعور، احساس سے ہم سوچ نہیں سکتے۔ کتنی، جب سے مجھے سال ہر سال ہو گئے ہیں، میں یا کہاروں کو بتا رہا ہوں کہ پانی میں پاؤں ڈال کے اس کی 11 تسبیحاں پڑھیں، اولا کر 11 دفعہ درود شریف، یا 8 تسبیحاں پڑھیں، اولا کر 8 دفعہ درود شریف۔ کتنی دنیا نے اس سے فیض پایا، کتنی دنیا نے اس سے خیر پائی، کتنی دنیا نے اپنے غم، اپنی تکلیفیں، اپنے دکھ، اپنی پریشانیاں، اپنے مسائل ٹلوائے۔ کتنی دنیا نے، پوری دنیا میں، پورے عالم میں اللہ نے یہ نظام چلا دیا، پھیلا دیا، کسی دنیا نے اس میں خیر پائی۔ ڈاکٹر کی دوا، ڈاکٹر کا فارمولا، اس کی تھیوری، اس کا نظام اپنی مرضی سے نہیں۔ انگریز کا فارمولا ہے کہ کوئی بھی اگر نمبر ملانا ہے تو اس میں 0 پہلے آئے گا، ملک کا ملانا ہے تو اس کا کوڈ پہلے آئے گا، وہ تو ہماری مرضی سے نہیں چلے گا۔ روحانیت کا نظام ہم جس طرح چاہیں چلائیں، لکھنے نہیں چلے گا۔ اس کے لیے اپنے آپ کو کسی فقیر کے سامنے طالب علم بنا کے بٹھانا پڑے گا، طالب علم بنا کے بٹھانا پڑے گا، اور طالب علم بن کے بیٹھنا پڑے گا، طالب علم بن کے بیٹھنا۔ مجھے ایک اور واقعہ یاد آیا، حضرت بابا فرید شکر گنج رحمت اللہ علیہ، اصل نام مسعود تھا، اور ماورا نہر، یہ سمرقند، بخارا، تاشقند، یہ ایران تک ایک خراسان ایک پٹی ہے، اب کئی ملکوں میں چلی گئی ہے۔ خراسان ایک پوری پٹی ہے جو کئی ملکوں میں تقسیم ہو گئی ہے۔ تو یہ اصل وہاں کے تھے۔ جب جادوگر آئے آپ کے مقابلے میں، ہر قسم کی زیادتیاں کی آپ کے ساتھ، بہت زیادہ ظالم ہے، لڑنے والے، تلواروں پہ حملہ کرنے والے، قاتلانہ حملہ کرنے والے، زہر دینے والے، آپ کے خلاف اس دور کا میڈیا استعمال کرنے والے، آپ کے خلاف زبان درازی کرنے والے، پھر جادوگر بھی لائے۔ تو آپ کو آپ کے خادم نے فرمایا، عرض کیا حضرت جادوگر ہیں، اور میں کوئی پریشانی نہیں، میں نے ان سب کے علم، ان سب کے ورد، ان سب کی چیزیں سلب کر لی، بس ختم کر لی، ہر چیز ان کی میں نے ختم کر دی، ان کی جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ کہتے ہیں ہم یہ کریں گے، یہ ہوگا، یہ سب ختم، ہم نے سلب کر لی۔ میری ایک درخواست ہے آپ سے، اپنی زندگی میں یا کہاروں کو شامل کر۔ اور میں نے اسی ہفتے والے دن میں نے ایک لمبا سفر کیا، اسی ہفتے والے دن میں یہاں سے اکاڑا گیا، اکاڑا سے پھر میں مامو کانجن گیا، مامو کانجن سے گوجرا گیا، گوجرا سے گوجرا والا آیا، گجرا والا کے گاؤں میں گیا، قلعہ میاں سنگھ، لمبا سفر کیا، رات کے 1:15 بجے گھر پہنچا۔ ایک درویش کے ہاں گیا، گوجرا میں ایک محبت کرنے والے تھے مجھ سے، وہاں کھڑے ہوتے جو میں رویا، اتنا رویا آپ سوچ نہیں سکتے۔ ان کی قبر پہ کھڑا ہو کے، بھائی کی قبر ساتھ تھی جن کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا، پھر سنا دیتا ہوں، لکھا ہوا تھا ڈاکٹر برکت علی قبر پہ، ان کی قبر پہ نہیں لکھا ہوا تھا۔ گوجرا کے مخلصین مجھے انہوں نے سڑک سے لیا، ہم سیدھا قبرستان گئے، پھر ان کے گھر جا کے گوجرا میں نے کھانا کھایا، کہنے لگے میں بیمار ہو گیا، تو درویش جن کی قبر پہ میں گیا،
बीमार हो गया। तो मेरे बैठे बैठे ना नाक से ऐसे खून गिरना शुरू हो जाता था। इलाज मुआलजा सुन्नत है, टेस्ट कराया, फलां से कुछ ना हो। वो अमल जो मैं बताता रहता हूँ कि किसी भी अपने प्यारे को ख्वाब में देखना हो तो ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का अमर 4 रकात नमाज पढ़ें, फातिहा के बाद अल्लाह को मुत्तकासुर 4 रकात इकट्ठी पढ़ें, सलाम के बाद एक तस्बीह दरूद पाक पढ़ते पढ़ते सोच। पर मैंने किया, अपने भाई से इलाज पूछा, भाई पहले फौत हो गया था, उनकी कब्र साथ। तो मैंने भाई से ख्वाब में पूछा, भाई ऐसे ऐसे मेरे नाक से खून बहना शुरू हो जाता है। तो भाई होम्योपैथिक डॉक्टर थे, तो कहने लगे फलां के पास जाएं, उससे कहें फलां ताकत की ये दवा एक पूरी आप खाएंगे ठीक हो जाएंगे। सुबह उठा तो होम्योपैथिक डॉक्टर के पास गया, मैंने कहा इतनी ताकत की होम्योपैथिक की एक पूरी बना दे। तो पूछा हाजी साहब किस लिए खाएंगे? कहा मेरे नाक से खून अचानक, कहा ये इस बीमारी के लिए नहीं है। कहा छोड़, मेरे भाई ने बताया। कह रहा भाई तो फौत हो गया। कह रहा ख्वाब में बताया। भाई तो फौत हो गया। कहने लगा ख्वाब में बताया। कहा मैंने वो पूरी खाई, उसके बाद फिर जिंदगी भर वो तकलीफ नहीं हुई। मैं हाजी साहब के पास खड़ा था और हाजी साहब से को हाजी साहब की मोहब्बतें याद दिला रहा था और उन्हीं के साथ मैंने हाथ मिलाया था और मैंने अर्ज किया था, हाजी साहब आप जन्नत में जाएंगे, वादा करें मेरे बगैर। वादा किया। ये वादे मैंने कई अल्लाह वालों से लिए हुए हैं, उनमें हाजी साहब चंद साल पहले फौत हुए। खड़ा मेरी मोहब्बतों के सारे बंधन टूट गए। बहुत रोया, वहां हिचकियां ले के रोया, उनकी मोहब्बतों को याद किया रहा है मैंने कि फलां जगह आपकी मोहब्बत, फलां जगह आपकी शफकत, फलां जगह आपकी। मामू कांजन में सूफी अब्दुल्ला साहब रहमतुल्लाह अलैह तुरबत पे गया। मेरे आका का फरमान है हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का, जो फजर की नमाज के बाद, किसकी नमाज के बाद? जब फजर की नमाज के बाद सूरत यासीन पढ़ता है, अल्लाह पाक जल्ल शानुहु फरमाते हैं कि जा आज के सारा दिन की कामों की किफायत, तेरे सारे कामों की किफायत मेरे जिम्मे है। कितनी दफा पढ़ता है? एक बार। जो फजर की नमाज के बाद सूरत यासीन पढ़ता है तो अल्लाह पाक फरमाते हैं जा आज सारा दिन के कामों की किफायत मेरे जिम्मे है, यानी सारे तेरे काम मेरे जिम्मे हैं, मेरे जिम्मे है। मैं एक अमल बताया करता हूं कि जब आप किसी नए घर में जाएं, 81 बार सूरत यासीन मिल के पढ़ लें। नए घर में जाएं, अपने घर में रहते हुए तस्बीह खाना नया घर है, वो घर भी आरसी है, भी आरसी, क्या ख्याल है? और यहाँ अगर सूरत यासीन 81 दफा पढ़ लें, वहां की सारी बरकत नसीब होती हैं। ये जो 81 का अदद है ये औताद का है। कुरान की कौन सी आयत है औताद के साथ? वल जिबाल औताद। औताद अरबी जबान में मेखों को कहते हैं। हमने पहाड़ों को मेखें बना दी हैं, औताद। जो बंदा 81 दफा सूरत यासीन जो मजमा मिल के पढ़ ले, 81 औताद कि पहाड़ों को हमने मेखें बना दिया, जिसकी वजह से जमीन खड़ी है, जिसकी वजह से। इसी तरह निजाम आलम जो खड़ा है औतादों की वजह से है। औतादों के ऊपर फिर दराजात हैं बहुत ज्यादा, कुतुब है, कुतुब आलम है, फिर अबदाल हैं, फिर गौस है। ये निजाम है, रूहानियत के हुक्मरान हैं, ये रूहानियत के ओहदे हैं। जो मजमा मिल के फजर की नमाज के बाद 81 दफा सूरत यासीन पढ़े, आप तो 81 से ज्यादा पढ़ चुके हैं, सोचें कई 81 पढ़ चुके हैं। बहुत बड़ा मजमा है माशाअल्लाह। 81 दफा सूरत यासीन मजमा मिल के पढ़े और मुखलिसीन का मजमा हो। ये शक है कि मुखलिसीन है या नहीं है। मसलन आप जाएं और आप जाके कहीं से बंदे इकट्ठे करके लाएं और उन्हें लाख मुखलिस होने का 1 घंटे का घोटा लगाएं और उनसे बात करें, फिर भी शक है मुखलिसीन है या नहीं है। और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह आप सारे मुखलिसीन बैठे हैं, कहें अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के लिए आने वाला मुखलिस है, अल्लाह के लिए रहने वाला मुखलिस है, अल्लाह के लिए बैठने वाला मुखलिस है। जब मुखलिस हो और 81 दफा सूरत यासीन पढ़ें तो फरमाया अल्लाह जल्ल शानुहु उसकी जगह के लिए एक लफ्ज है, रब्बे अदखिलनी मुदखल सिद्किन व अखरिजनी मुखरज सिद्किन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। इसका मफहूम ये है, आयत का तर्जमा अब मैं मफहूम बयान कर रहा हूं। ए मेरा मौला, मेरा यहाँ आना
ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق، میرا رہنا، میرا جانا، میرا آنا، میرا بیٹھنا، اے سخی آقا اس کو ایسے بنا دے جیسے تیری بارگاہ میں کوئی بادشاہ ہوتا ہے، کوئی سلطان ہوتا ہے اور کوئی بڑا ہوتا ہے، اور تو اس کے لیے کیا مسندیں بچھائے گا اپنے خزانے غیب میں، جو تیرے خزانے میں بادشاہ جنت کا ہر جنتی بادشاہ ہوگا، ہر جنتی بادشاہ ہوگا، اس کے لیے قالین ہوں گے، اس کے لیے نعمتیں ہوں گی، اس کے لیے انعامات ہوں گے، اور اس کے لیے حیرت انگیز برکتیں ہوں گی۔ فرمایا جو 81 دفعہ پڑھے گا اللہ کے خزانوں میں، اس کا شمار بادشاہوں میں ہوگا۔ جو 81 دفعہ سورۃ یاسین پڑھتا ہے اس کی چاہت سے ملتا ہے، ضروری نہیں وہ کہے۔ اس کو گہرائی سے سوچیں، اس کو پھر سوچ کے سوچیں۔ جو 81 دفعہ سورۃ یاسین پڑھتا ہے اس کی کس سے ملتا ہے؟ چاہت سے ملتا ہے۔ وہ جو چاہتا ہے اللہ دے دیتا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد 81 دفعہ سورۃ یاسین پڑھنے سے اللہ اس کی چاہت کے مطابق دے دیتا ہے۔ حضرت گیسو دراز بندہ نواز ایک بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ والے تھے، ان کی زلفیں تھیں گیسو دراز۔ ان کا معمول تھا کہ ان کی خانقاہ میں روزانہ 81 دفعہ سورۃ یاسین پڑھی جاتی تھی اور پھر دعا مانگی جاتی تھی۔ جتنے افراد ہوتے تھے 81 ہوتے تھے، تھوڑے ہوتے تھے، آپس میں تقسیم کر کے فجر کے بعد سورۃ یاسین پڑھتے تھے اور پڑھنے کے بعد پھر دعا مانگتے تھے، اور ایک بات اللہ سے کہتے تھے کہ اللہ یا اللہ ان پڑھنے والوں اور ان پڑھنے والی کی 81 نسلوں کو اے اللہ نہ محتاج بنانا، نہ فقیر بنانا، نہ منگتا بنانا اور نہ اپاہج بنانا۔ اللہ کے اس ولی کی یہ دعا ہوتی تھی۔ اور سورۃ یاسین کتنے دفعہ پڑھی جاتی تھی؟ 81 دفعہ سورۃ یاسین پڑھ کے دعا مانگتے تھے۔ اور قدرت کا نظام دیکھیں، تاریخ بتاتی ہے کہ ان کے اس محفل میں بیٹھنے والے جتنے بھی تھے، جنہوں نے دل کی گہرائیوں سے سچے جذبے سے، یہ نہیں ہے کہ فجر پڑھ کے سو گئے یا فجر سے پہلے ہی سو گئے، سچے جذبے سے جنہوں نے پڑھا، اللہ پاک نے ان کی نسلوں میں رزق، وسعت، دولت، ایمان، عافیت، بیٹے، نعمتیں، خیریں اور برکتیں عطا کی۔ اللہ نے ان کی نسلوں میں وہ چیزیں عطا کی جنہوں نے فجر کی نماز کے بعد مل بیٹھ کر 81 بار سورۃ یاسین پڑھی۔ کیوں؟ 81 اوتاد ہیں۔ ایک بندہ تھا، ایک بندہ وہ لوگوں کے سامان اٹھاتا تھا، اس کے پر خچر تھا، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا تھا، نمازی نیک آدمی تھا، غریب مزدور تھا۔ ایک دفعہ ایک لولا لنگڑا بندہ آیا اور کہنے لگا مجھے اپنے خچر پہ بٹھا کے فلاں جگہ پہنچا دے، اتنے پیسے تجھے دوں گا۔ پیسے بھی معقول تھے۔ اس نے خیر اس کو پکڑا، سہارے سے بٹھایا، چلتے چلتے نا 2 راہیں آ گئے، 2 راہیں۔ ایک راہ وہ تھی جہاں ساری دنیا جاتی تھی، ایک راہ وہ تھی جو سنسان تھی۔ وہ معذور آدمی کہنے لگا اس سنسان راستے کی طرف چل، سنسان راستے۔ انہیں کہ میں تو ادھر سے جاتا ہوں، میرا معمول تو ادھر ہے، میں تو ادھر نہیں جاؤں گا۔ انہیں کہ مجھے راستے کا پتہ ہے، تو چل، یہاں سواری کا گھاس بھی ملے گا، پانی بھی ملے گا اور راستہ بھی بالکل مختصر ہے۔ ٹھیک ہے۔ آگے گئے تو وہ ایک وحشت ناک جنگل آیا، اور وہ جو بندہ تھا معذور وہ ایک دم خچر سے اترا اور وہ ٹھیک ٹھاک تھا، اور اس نے خنجر نکالا اور اس کو قتل کرنا چاہا۔ تو اس نے کہا مجھے قتل نہ کر، تیرا مقصد مال ہے، چیزیں ہیں، مجھے چھوڑ دے۔ انہیں کہ نہیں، میرا اصول ہے، یہ دیکھ لوگوں کی کھوپڑیاں پڑی ہیں، ہاں، میرا اصول ہے میں پہلے بندہ مارتا ہوں پھر اس کا سامان لیتا ہوں، میرا اصول ہے۔ اس نے کہا کہ نہ کر منتے کی۔ اچھا، اس نے کہا مجھے 2 نفل پڑھنے دے۔ ہنس کے کہنے لگا اور بھی بڑے آئے تھے 2 نفل پڑھنے والے، تو بھی پڑھ لے۔ اب یہ 2 نفل کے لیے کھڑا ہوا، اوپر ظالم خنجر لے کے تقاضا کر رہا کہ جلدی کر، میں نے تمہیں قتل کرنا ہے، میرا اصول ہے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، تو ایک دم اس کے اندر منہ میں زبان آئی، امن یجیب المضطر اذا دعا۔ ایک دم یہ آیت آئی، کون ہے جو بے چین دلوں کی دعاؤں کو سننے والا ہے؟
کون ہے جو بے چین دلوں کی دعاؤں پہ پہنچنے والا ہے؟ کون ہے جو بے چین دلوں کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے؟ بس یہ آیت کہی اور نفل بس پڑھ ہی رہا تھا تو وہ تقاضا کیا، اس کا خنجر بڑھنے لگا تو ایک آواز آئی رک جاؤ، آسمانوں سے آواز آئی رک جاؤ، کڑکدار خوفناک آواز تھی۔ تو یہ جو خچر سوار تھا یہ رک گیا، پھر آگے بڑھنے لگا، پھر دوسری بار آواز آئی رک جاؤ، پھر بڑھنے لگا۔ ایک گھوڑدار آیا، ایک گھوڑ سوار آیا، اس کے ہاتھ میں ایک غرض تھا، اس نے اٹھا کے اس کو مارا، اس ظالم اور قاتل کو، اور وہ گرا، اور جہاں وہ گرا تو وہاں آگ کے شعلے۔ اور وہ جب جانے لگا یہ کہنے لگا اب کون ہے؟ کہا میں اس آیت کا غلام ہوں، موکل ہوں، موکلات، اس آیت کا غلام ہوں، موکل ہوں۔ جب اس نے پہلی دفعہ یعنی میں فرشتہ ہوں، پہلی دفعہ اس نے تقاضا کیا، میں 7ویں آسمان پہ تھا، میں نے وہیں سے آواز دی رک جا۔ جب دوسری دفعہ اس نے تقاضا کیا، میں پہلے آسمان پہ تھا، میں نے وہیں تقاضا کیا رک جا۔ بس اس کے بعد پھر میں نے آپ کے اس کو مار دیا اور اس کو ختم کر دیا۔ اب بلائیں، اب بتائیں کہ ہم فرشتوں کو اپنی مدد کے لیے کیسے بلائیں؟ تاریخ بھری ہوئی ہے انسانیت کی، تاریخ بھری ہوئی ہے کہ فرشتوں نے انسانوں کی مدد کیسے کی اور ہر پل ہماری کیسے کر رہے ہیں۔ اگر حدیث میں آتا ہے، میرے آقا کا فرمان کا مفہوم ہے، اگر اللہ فرشتوں کو تمہاری حفاظت اور مدد کے لیے نہ بھیجتا تو اتنی بلائیں ہیں، اتنی بلائیں جو زمین پہ اور زمین کے خلاؤں میں اور زمین کے نیچے موجود ہیں، یہ تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، ریزہ ریزہ کر دیں، تہس نہس کر دیں۔ اتنی تو ہیں، اللہ فرشتوں کی حفاظت اللہ نے لگائی ہوئی ہے۔ اچھا ڈیوٹی بھی تو پہلے موجود ہے، ایک ہے نا ان کو نئی ڈیوٹیاں دینی، ڈیوٹی تو پہلے موجود ہیں، تو کیوں نہ ان کو ایسا قرب، ایسا تعلق، ایسی ترتیب بنائیں کہ ڈیوٹی پہ تو پہلے سے موجود ہے، وہ ہماری مدد کو آ جائے۔ اللہ نے لگایا ہی ہماری مدد کو ہے فرشتوں۔ اچھا چلو ہماری مدد اور بتاؤ، ایک اور مدد پہ اللہ، ابھی فرشتے فارغ ہونے والے ہیں تھوڑے دنوں کے بعد، اللہ کہے گا روزے دار کے لیے سارے فارغ ہو جاؤ۔ اب بتاؤ میرے روزے دار کے لیے فرشتوں سارے فارغ ہو جاؤ۔ کیوں؟ قیامت کی صبح سے لے کر جب تک کائنات بنی ہے قیامت تک فرشتہ کوئی رکوع میں ہے تو رکوع میں ہے، سجدے میں ہے کوئی تو سجدے میں ہے، قیام میں ہے تو کوئی قیام میں ہے، تسبیح میں ہے تو تسبیح میں ہے، کلمے میں ہے تو کلمے میں ہے، فرشتے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ سارے فرشتوں کو فارغ کر کے کہتے ہیں فرشتے فارغ ہو جاؤ۔ یا اللہ کیا کریں؟ میرے روزے دار کی دعاؤں پہ آمین کہو۔ فرشتوں کو اللہ نے فارغ کر دیا، خدمت میں تو ویسے لگے ہوئے ہیں، خدمت میں۔ آج ایک کال پہ مضمون کھلا ہے مجھ پہ، آج کی کال آئی ہے، پتہ نہیں کسی ملک سے آئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ آپ کے درس میں میں نے سنا تھا، اور جب بھی مشکل ہوتی ہے فرشتوں کو پڑھ کے ہدیہ کر تو میرے کام ہو جاتے ہیں۔ وہاں سے میرا پھر ڈیٹا آنا شروع ہو گیا، ایک کال کی وجہ سے آج کال آئی ہے، کال آئی ہے۔ فرشتوں کو تو اللہ نے ویسے فارغ کر دیا، اور ان قریب یہ روزے داروں کے لیے رمضان آ رہا ہفتے 10 دن میں، اور دیکھیں پھر فرشتے بالکل فارغ اور خوش قسمت روزے دار، اور اللہ پاک فرمائے گا فرشتے یا اللہ کیا کریں؟ اور فرشتے ان روزے داروں کی دعاؤں پہ آمین کہتے جاؤ، کہتے جاؤ، کہتے جاؤ، فرشتے تو ہماری خدمت میں پہلے سے موجود ہیں۔ یا تو کوئی نئی کہانی ہے، یا میں آپ کو کوئی نیا انداز بتا رہا ہوں، آج تک ایسا ہے نہ سنا، نہ سوچا، نہ دیکھا، نہ پڑھا، نہ پرکھا۔ یہ تو وہی چیزیں ہیں جو ساری زندگی سنتے رہے، کوئی نئی چیزیں تو نہیں میں بتا رہا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اب ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم ان فرشتوں کی مدد کیسے اپنے قریب کریں، اور کوئی مشکل اچانک آئے اور کوئی پریشانی آئے اور کوئی الجھن آئے اور فوراً ہم فرشتوں کو پکاریں، فرشتوں کو پکاریں، فوراً فرشتوں کو پکاریں، اور فرشتے جو ہیں آئیں اور ساری مسئلے، سارے مشکلیں یہ بتائیں۔ فرشتوں سے طاقتور جادو ہو سکتا ہے؟ جنات، نظر بد، کوئی مشکل، بے روزگاری، رشتوں کی بندش، صحت، زندگی، مسائل، مشکلات، الجھنیں، ناکامیاں، بند راستے، بند گلیاں، زندگی کی بندش، کوئی